یزید بستامی فرماتے ہیں، فرمایا کہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور ماہ رمضان کے مہینے میں دل میں خیال آیا کہ یار وہاں جا کر عبادت کی جائے، وہاں جا کر رب کو راضی کیا جائے، وہاں جا کر رب کو یاد کیا جائے جہاں پر جاننے والا کوئی نہ ہو، عزت کرنے والا کوئی نہ ہو، پہچاننے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ بستان میں سارے لوگ ہی ہاتھ چومنے والے تھے۔ فرمایا کہ وہاں جا کر رب کی عبادت کی جائے جہاں پر ہاتھ چومنے والا کوئی نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کے مہینے میں بستان سے دور نکل گیا اور عبادت کی نیت سے، وہ بلے شاہ فرماتے ہیں نا کہ چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے ہومن سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے تے نہ کوئی سانو مننے۔ فرمایا کہ میں دور بستی میں چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے ظہر کی نماز ادا کی۔ جب ظہر کی نماز ادا کی تو ایک دو آدمی آ کر میرے پاس بیٹھ گئے، آ کے پوچھنے لگے بابا جی رمضان یہاں گزارنے کا ارادہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں بابا جی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بابا جی آپ رہیں گے تو صحیح، لیکن آپ کے کھانے کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں جواب دیا، میں نے کہا یار اللہ دے گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ تو دے گا لیکن کس طرح سے؟ فرمایا کہ مجھے ان کے سوالوں پر حیرت ہوئی۔ خیر جب وہ چلے گئے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، اسی طرح ایک دو آدمی اور آ گئے، انہوں نے سوال و جواب، وہی سوال وہی جواب میں نے دیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، تین چار بندے پھر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بابا جی رمضان یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا بابا جی پھر روٹی کہاں سے آئے گی؟ میں نے کہا یار اللہ دے گا۔ انہوں نے کہا بابا جی اللہ تو دے گا لیکن پھر بھی کہاں سے آئے گی؟ مجھے ان کے سوالوں پر آپ فرماتے ہیں کہ حیرت ہوئی کہ یار کیسے مسلمان ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ اللہ دے گا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو دے گا، کیسے دے گا؟ فرمایا کہ جب میں تنگ آ گیا نا تو قریب ہی ہندوؤں کا گھر تھا، میں نے ان سے کچھ رقم کے عوض 2 روٹیاں صبح 2 روٹیاں شام کا طے کیا، اور جب میرا بندوبست روٹی کا ہو گیا تو اب میرے دل میں خیال آیا کہ جب یہ بندے پوچھیں گے تو میں کھڑا ہو کر انہیں جواب دے دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کا وقت ہوا، جب میرا بندوبست ہو گیا روٹی کا تو کسی نے پوچھا ہی نہ۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، کسی نے نہ پوچھا۔ فرمایا کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ایک بندے نے پوچھ ہی لیا بابا جی روٹی کہاں سے آئے گی؟ میں نے کہا یار اس وقت اس کے سوال پر میں کھڑا ہو گیا اور سارے نمازیوں کو مخاطب کر کے میں نے کہا او نمازیو، او حاجیو، او صوفیو، او روزہ دارو، اللہ کے نیک بندو، میری روٹی کا انتظام ہو گیا ہے، میں نے ساتھ ہی یہودیوں کا گھر ہے انہیں پیسے دے دیے ہیں، 2 روٹیاں صبح آ جائیں گی، 2 روٹیاں شام کو آ جائیں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے اعلان کر کے بتا دیا نا، اب 3 دن گزر گئے، کسی نے پوچھا ہی نہ، کسی نے سوال ہی نہ کیا کہ بابا جی روٹی کیسے ملے گی، ہندوؤں کے گھر سے کیسے آئے گی۔ جب 3 دن بعد کسی نے کوئی سوال جواب نہ کیا، فرماتے ہیں صبح کی نماز کا وقت تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں کھڑا ہو کر میں نے اعلان کیا۔ یزید بستامی فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے لوگوں سے کہا او نمازیو، او حاجیو، او صوفیو، او روزہ دارو، آؤ دوبارہ کلمہ پڑھ لیں۔ لوگوں نے کہا بابا تو کون ہوتا ہے ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھانے والا؟ فرمایا کہ یارو اب بات میں بتا دیتا ہوں، فیصلہ تم کر لینا کہ دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ دیکھو نا کہ جب میں یہاں پر آیا نا تمہارا سوال تھا سب کا کہ روٹی کہاں سے ملے گی، میں نے تمہیں کہا اللہ دے گا، تم نے کہا اللہ کیسے دے گا؟ جب میں نے ہندوؤں سے روٹی کا معاہدہ کر لیا اور میں نے تم سے اعلان کر کے کہا کہ لوگو میرا بندوبست روٹی کا ہو گیا ہے، ہندوؤں کے گھر سے صبح بھی 2 روٹیاں آ جائیں گی، شام کو بھی 2 روٹیاں آ جائیں گی، تو یارو اور نبی کے غلام ہو، کلمہ ہمیں پڑھنا چاہیے نا کہ دیکھو نا جب میں نے اللہ کا نام کہا کہ اللہ دے گا، تم نے کہا کہ اللہ کیسے دے گا؟ جب میں نے ہندوؤں کا نام لیا تو تم نے پوچھنا بند کر دیا، اور یار انہیں کلمہ پڑھنا چاہیے نا جن کا یقین رب پر تو مضبوط نہ ہو لیکن ہندوؤں پر مضبوط ہو۔
ہندوؤں پر تو ان کا یقین ہو کہ روٹی وہ دے دیں گے، لیکن رب کا نام جب لیا جائے تو تمہیں یقین نہ ہو کہ رب کہاں سے دے گا۔ یارو کلمہ پڑھنا چاہیے نا، تو آپ نے دوبارہ سب کو کلمہ پڑھایا۔ اور یار میں بھی یہی بتانا چاہتا ہوں نبی کے غلاموں، جب توکل رب کی ذات پر نہ ہو، جب یقین رب کی ذات پر نہ ہو تو انسان کہیں نہیں رہتا، لیکن جب توکل رب کی ذات پر ہو جائے، یقین بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو ہم پر توکل کر لیتا ہے، جو ہم پر بھروسہ کر لیتا ہے، پھر میں رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اور فرمایا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، فرمایا پھر روزی بھی اسے وہاں سے دوں گا جہاں سے اسے گمان ہی نہیں ہوگا، جہاں سے اس نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ یار جب ہم رب پر اپنا کامل توکل اور یقین رکھیں گے نا، تو پھر ہمارے سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کے عظیم مہینے کا صدقہ ہمیں توکل جیسی عظیم دولت عطا فرمائے، آمین۔